کرنا اگر تم دنیا اور آخرت میں امیر بننا چاہتے ہو۔ انہوں نے فرمایا ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو یعنی رزق ملتا ہو تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا۔ جس گھر میں پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو، فرمایا جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا ان کے لیے اناج رکھا کرو اور دانہ ڈالا کرو، اور اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب ایک مخلوق کسی دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یا دانہ کھا کر جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسان صبح اٹھتے ہیں یہ ایک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس انسان کے رزق بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، اور تیسرا فرشتہ اس کی مصیبتوں سے بچانے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت آخر وہ نیک عمل کون سا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پرندوں کو دانہ ڈالنا، تو لہٰذا آپ بھی صبح اٹھ کر پرندوں کو دانہ ضرور ڈالا کریں۔ دوسرا کام غریبوں کی مدد کرنا، جو شخص غریبوں کی مدد کیا کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جناب اعلیٰ بندے کی عبادت اس کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور معروف بادشاہ نہیں گزرا 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو کندھے پر بوریاں لاد لاد کے لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ پیدائش کا وقت قریب ہے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو، تو انہوں نے کچھ نہ دیا۔ بدو ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں مدینے چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ دونوں اپنی بیوی حاملہ کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی سے کہا کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہیں ٹھہرے۔ رات کا جب دوسرا پہر آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلے دے رہا ہے، ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔
آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کے دیکھو وہاں پہ کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس کے پاس گیا، اس نے کہا میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی، اگر تم نے نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی؟ کہا کیوں نہیں حضرت؟ فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگی آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہ یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے، آرڈر چلانے شروع کر دیے اور جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے، لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو آگ جلاؤ۔ آپ پھوکے مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر! ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر ہے۔ ایک دم ہی خیمے سے آواز آئی، یا امیر المومنین! آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی، اے عمر، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا ہے، آپ کے دوست کو آپ کے بھائی کو بیٹا دیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے کہا یا امیر المومنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہی امیر المومنین ہیں۔ فوراً قدموں میں گرا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دیں، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکیں کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے، او بدو، تجھے پتہ نہیں یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کا نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی۔ تیسرا کام، اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام، والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ پانچواں کام، نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس لیے ہم آج بھی دن بہ دن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔